بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک عام سا پاکستانی شہری جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ میں انڈیا پہنچ چکا ہوں اور اب میں اپنے مشن کی طرف رواں دوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری لاسٹ 2 ایپیسوڈ پسند آئی ہوں گی۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھی۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھی جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا تھا۔ نہر عبور کرنے کے دوران بیگوں کو سر پر باندھنے کے لیے رسیاں بھی دی گئی تھیں۔ 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا علاقہ پانی، سرکنڈوں اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے تقریباً 80 میل کا علاقہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور بکیا رینگتے ہوئے۔ کیچڑ اور سرکنڈوں سے ہمارے جسم مٹی اور خراشوں سے بھر گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کب بھارت میں داخل ہوئے، کیونکہ سرحد کا کوئی نشان موجود ہی نہ تھا۔ ہم بس آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے کہ گائیڈ نے کہا کہ نہر آ گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے نہر میں اتر گئے۔ گولیاں دونوں طرف سے تڑاخ تڑاخ چل رہی تھیں۔ نہر کو ہم نے کھڑی پوزیشن میں تیر کر عبور کر لیا۔ بھارت کی طرف سے کنارہ پانی سے خاصا اونچا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں دقت ہوئی۔ اس کنارے پر پگڈنڈی بھی تھی جس پر BSF بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس گشت کرتی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس پگڈنڈی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق پگڈنڈی پر ہمیں الٹے قدموں چلنا تھا تاکہ اگر کوئی ہمارے پاس کے نشان دیکھے بھی تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف گئے ہیں۔ پگڈنڈی سے الٹے قدموں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کھیتوں کی بنڈیروں پر ہم نے تیز سے بھاگتے گئے۔ کھیتوں میں ڈھیرے بنے ہوئے تھے۔ ہم ان ڈھیروں سے حتی الوا سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کئی بار ایک کھیت عبور کر کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب جانا پڑتا، کیونکہ ڈھیروں پر پالتو کتے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ صرف ایک جگہ 10 منٹ آرام کر کے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہنومان گڑھ اسٹیشن کے قریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ ہم نہر میں کود پڑے، اچھی طرح سے نہائے اور جسم کی آلودگی دور کی، انڈرویئر اور بنیان سے جان چھڑائی اور سویلین لباس پہنچ لیے۔ گائیڈز نے ہمارے لیے ٹکٹ لینے جانا تھا، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ پیسے تم رکھ لو اور اندھیرے میں واپس اس گاؤں میں پہنچ جاؤ جہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ واقعی واپس جا رہے ہیں یا کہیں چھپ گئے ہیں۔ اسمگلروں سے ہر بات ممکن ہے۔ میں نے ساتھی کو بھی ریوالور لوڈ کرنے کو کہا۔ اگر یہ ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو فوراً گولی مار دینا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وہ اسی راستے پر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں دوسری گاڑی کے وصل کی آواز آئی اور ہم نے اسٹیشن کی راہ لی۔ یہ بٹھنڈا جانے والی تھی، بالکل چھوٹا سا اسٹیشن، ابھی ہلکا اجالا ہوا تھا۔ ہم 4 ساتھی اسٹیشن سے فاصلے سے پٹڑی کی دوسری جانب چلے گئے اور 5واں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف سے ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے دروازے سے گزرتے ہوئے ساتھیوں کو ٹکٹ تھمایا۔ چاروں اجنبی بن کر ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن تھا۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بٹھنڈا جنکشن تھا، جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ بٹھنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹھنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ گئے تھے۔ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا۔ وائرلیس سیٹ بھی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ وائرلیس اور باقی سامان ایک ہی بیگ میں تھا اور اسے سنبھالنے کے لیے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دہلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا
लगाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों के मशवरों से फैसला किया कि बजाय किसी एक्सप्रेस या पंजाब मेल के हम फास्ट पैसेंजर दिल्ली तक का सफ़र करेंगे, और ताकि रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकते हुए जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ के हालात से बाखबर हो सके। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने सेकंड क्लास के टिकट लिए। बठिंडा स्टेशन से हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी और हम एक डिब्बे का इंतखाब करके इसी में इकट्ठे बैठ गए। फैसला ये हुआ था कि वायरलेस का बैग ऊपर की बर्थ पर रखा जाएगा और जिसकी ड्यूटी हो वो इस पर सर रखकर खुद को सोता जाहिर करे। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से सिख मुसाफिरों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात महसूस हुई कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूस दिखाई दे रहे थे, वरना सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी 2 सिख मौजूद हों वहाँ के और ऊंची आवाज में बातें लाजमी हो जाती हैं। जो महसूस होता था कि भारतीय पंजाब के सिख भी अपनी आज़ादी की मंजिल 71 की जंग से वाबस्ता कर बैठे थे और इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, या फिर वो हमें हिंदू समझ के मोहतात और मुतनफ़र से थे। मैंने 2-3 बार इनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बात निहायत मुख्तसर जवाब मिला। हमने बठिंडा से बरह रास्त दिल्ली जाने के लिए पहले जालंधर और फिर दिल्ली जाने को तरजीह दी, क्योंकि हमारे सफ़र के दौरान 3 बड़ी छावनियाँ जालंधर, लुधियाना और अम्बाला आती थी। इन छावनियों के स्टेशनों पर काफ़ी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में FIU फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के आदमी मुसाफिरों की चेकिंग करते भी दिखाई दिए। इसकी लाजमन वजह मशरकी पाकिस्तान से कैद होने वाले पाकिस्तानी जंगी कैदियों के भारत के POW कैंपस से फरार के दर्जनों वाक़यात थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे। इनमें से कुछ बर्मा की तरफ और बेशतर भारतीय सरहदों में दाखिल हो गए थे और छुपते छुपाते पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इन्हें ही पकड़ने के लिए भारतीय पंजाब में अमृतसर की जानब जाने वाली ट्रेनों की चेकिंग की जाती थी। बठिंडा से दिल्ली के सफर के दौरान हमने 3 और मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें देखी। एक तो बठिंडा स्टेशन पर खड़ी थी, दूसरी 2 ट्रेनों पर फ्रांस के बने हुए AMX-13 और रूसी PT-76 टैंक, दूरमार तोपें और टीजर और कैट टाइगर मिसाइल की बैटरियां लदी हुई थी। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों पर फोकियत देकर ड्रॉ किया जा रहा था। इन ट्रेनों के पाकिस्तानी सरहद की जानब से भारतीय अज़ाइम का साफ पता चलता था कि वो मगरबी पाकिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ा रहा है और साबका मशरकी पाकिस्तान से फौजी हटाकर मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर जमा कर रहा है। रूसी साख्ता PT-76 टैंक यानी पानी में तैरने वाले टैंक हैं। सीज फायर के बाद इन मखसूस टैंकों को पाकिस्तान बॉर्डर पर लाने से भारतीय इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। एक ट्रेन में भारतीय फौजी सवार थे। सिर्फ आधे दिन में हमने 4 फौजी ट्रेनें देखी थी। मैंने इन ट्रेनों और इनके कार्गो को अच्छी तरह जहन में बिठा लिया था ताकि अपनी पहली रिपोर्ट में इनका जिक्र कर सकूं। रात तकरीबन 9:30 बजे ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना के मगरबी जानब शाहदरा स्टेशन है, बिल्कुल लाहौर वाले शाहदरा स्टेशन की तरह। हमने इसी स्टेशन पर गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटाघर चौक में हमने 2 मामूली होटलों में क़याम किया। क्योंकि भारत में शनाख्ती कार्ड राइज नहीं है, इसलिए इन होटलों में कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं आई। वहाँ हम सब ने खुद को मामूली कारोबार की हैसियत से मुतारिफ कराया और बताया कि हम गिरदोनवा के छोटे शहरों से खरीदारी के लिए आए हैं। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन में भी खासी कमी आ चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 की टोलियों में दिल्ली में घूमने फिरने की इजाज़त दी। होटलों में हमने दाखिले के रास्ते के अलावा किसी इमरजेंसी के लिए दूसरे रास्ते भी तलाश कर लिए थे। हमारा क़याम पहली मंजिलों पर था। एक मंजिल से कूदना हमारे लिए कोई दुश्वार न था। दूसरे रोज मेरे चारों साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने इन्हें हिदायत की कि वो कम अज कम 4 अदद रेडीमेड पतलूने, कमीजें और जूते जरूर लें और जरूरत का दीगर सामान भी, जो उन्होंने शाम तक खरीद लिया। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडीमेड कपड़े न मिल सके। मैंने कनॉट पैलेस में भी तकरीबन सब दुकानें छान मारी, सिर्फ एक सफारी सूट मेरे साइज का मिल सका। चुनाचे मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सूट और कमीजों का कपड़ा खरीद कर इसी दुकान से अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दिया। बूट मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आला दर्जे के होटल में क़याम करना और मुख्तलिफ क्लबों खुसूसन जिमखाना और सर्विस क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे कपड़े खरीदने थे। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट से मिलने की जगह भी देखी और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज़ बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कन्वेंशन होटल में चेक इन होने का कहा।
کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل پاکستان سے ہی ہمارے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دہلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے اور بھارتی بری بحری اور ہوائی افواج کے ہیڈ کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا، تاہم ان دنوں بالکل اجڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے پتھر مار مار کر بیشتر شیشے وغیرہ توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک ہی سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ ہمیں اب انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا، جسے روانگی کے 10ویں دن مجھ سے ملنا تھا اور ڈاک دینی تھی جس میں مزید ہدایات ملنی تھی۔ اس دوران ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلا اسٹیشن بابینا ہے۔ ان 2 اسٹیشنوں کے درمیان بھارت کی 1 آرم کور کا ایک ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرم بریگیڈ بیس تھی۔ میرے ساتھیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ اور ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لیے ٹیکسی یا کوئی سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال میں تھا۔ اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی تو حاصل کریں گے۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو آگرہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاونی کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی ہوں وہ حاصل کریں۔ خود اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان ٹھکانوں کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ غرض یہ کہ دلی میں 2 دن کے قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کا کہا تھا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہمیں نارتھ سرکس کے ایک ریسٹورنٹ میں طے شدہ وقت پر ملنا تھا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکا ہوٹل میں گزارنی شروع کر دی۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی و غیر ملکی لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشنر ہوٹلوں میں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی اور میں نے انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ میرا کام اونچی سوسائٹی کے ان ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانا اور آئی ایم سوری کہہ کر تعارف حاصل کرنا اور پھر ان کی دعوت پر انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنا تھا۔ یہاں اس طور سے راہ رسم پیدا کرنا یہ ایک معمولی بات تھی، خاص طور پر جب کہ وہ مخمور ہوں۔ 1 آدھ گھنٹے میں ہی بالکل اجنبی لوگ خاصے فری ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود کو کھلی چائے کا ایک بیوپاری ظاہر کیا جو کلکتہ سے چائے بمبئی منگوانا تھا اور اپنی کمپنی میں بلینڈ کر کے چائے کے بیوپاریوں کو بیچتا تھا۔ میں نے چائے کی بلینڈنگ چٹاگانگ میں ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈنگ کا مطلب ہے مختلف اقسام کی چائے کی درجہ بندی کر کے اور مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا۔ لپٹن، بروک بانڈ اور اسفانی اسی طرح اپنے بلینڈ تیار کرتے ہیں۔ دارجلنگ کی اورنج پیکو چائے کا شمار دنیا کی بہترین چائے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا یہ کام تھا کہ ایک برانڈ اپنی چائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت پر چھاونیوں میں فروخت کروں۔ چھاونیوں میں فوجی جوانوں اور این سی اوز کے لیے لنگر کی چائے، کھلی چائے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ڈیوز یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائز تک رسائی کی صورت میں پورے ڈویژن کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر لے سکتا تھا۔ اسی طرح بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈر مل سکتے تھے اور اسی طرح میری رسائی افسران اعلیٰ تک ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایک موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہو جائے اور اس طرح چھاونیوں میں چائے کے آرڈر حاصل کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے۔ اس اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور بیوی ڈھلتی جوانی کی آخری بہاریں لوٹنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ اکثر جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے اور ان کی یہی کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کرنے والی تھی۔ اس دوران میرے 4 ساتھی بھی واپس لوٹ آئے تھے اور نہایت مفید معلومات لائے تھے۔ آگرہ چھاونی تقریباً خالی تھی اور چھاونی میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ رجمنٹ اور سکھ رجمنٹ کی 2 بٹالین موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینا کے درمیان آرم ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں امونیشن ڈپو تھا اور وہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ بہرحال ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے تو دشمن ملک میں آئے تھے نہیں۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں انہیں بہرحال دور کرنا تھا۔ اب ہم اپنے کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ تاریخ کی رات میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو فوراً وہاں سے غائب ہو جائیں اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جگہ اور اسی وقت پھر 15 منٹ کا انتظار کروں۔ کہانی جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو کہانی کا یہ بھی حصہ پسند آیا
ہوگا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔